أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صلوا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. درود پڑھیں محمد علیہ. مومنین اکرام، آج کی اس مجلس میں خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت اور باکرامت کلام سے جس آیت کو منتخب کر کے سرنامہ گفتگو قرار دیا گیا اس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے اور شمار 110 ہے. آپ کے دامن سماعت کو اس آیت کے ذیل میں اللہ مقامہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمے سے آراستہ کیا گیا. یہ بات میری معلومات کے مطابق ہے کہ میرے محترم سامعین کی زندگیاں چونکہ بسلسلہ ذکر محمد و آل محمد جید علماء کے خطابات سنتے گزر رہی ہیں، اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تلاوت و ترجمہ سماعت فرما کر یقیناً اہداف بیان تک رسائی کر چکے ہوں گے، جو میرے لیے یوں خوش کن ہے کہ میری کج بیانی اور شکستہ لفظی پیغام پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اور اس آیہ مبارکہ میں خود ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جیسے ہی سامعین کے متوجہ سماعتوں سے ٹکراتے ہیں آیت کا مفہوم ذہنوں میں واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، منع کرنا. کتنے مسرور کن و مسحور کن ہے یہ الفاظ کہ انسان خدا اور رسول و ائمہ معصومین کی نمائندگی میں اچھائی کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہو اور برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو. درود پڑھیں محمد علیہ. آئیے اب آیت کے ترجمے کے تناظر میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امت اسلامیہ کو بہترین امت بنا کر پیدا کیا، لیکن اس کی بہتری کی 3 علامتیں بھی قرار دی کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور ان سب کے پیچھے جذبہ ایمان باللہ کا ہو. اب اگر ایسا نہیں ہے تو امت خیر امت کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اور جو اس قانون پر جس قدر شدت سے عمل پیرا رہے گا
اور اسی قدر خیر اور بہتری کا حامل ہوگا. اور اس لیے بعض روایت میں آسمان پرواز اور اوج شرف پر متمکن ہستیوں ائمہ معصومین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کی ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بسر ہوتی ہیں، اور انہوں نے قاتلوں کو بھی نیکی کا حکم دیا اور قریب ترین دوستوں کو برائی سے روکا. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں نے اپنی گفتگو کو آیت کا سہارا دیا، وہاں میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا مولائے کائنات فرماتے ہیں وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفسة في بحر لجي. یعنی تمام نیک عمل اور یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے متلاطم سمندر یعنی ٹھاٹھے مارتے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی طرح ہے. اور یہ قول امام جو کلام الامام امام الکلام کا مصداق ہے، یعنی امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ درود پڑھی محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے. کسی کا کلام و بیان امام معصوم کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام کے کلام میں خدا اور رسول کے کلام میں پوشیدہ تمام تر حکمتیں، تمام تر عظمتیں، تمام تر وسعتیں اور تمام انسانوں کے لیے ہر نقطہ نظر، ہر زاویہ نگاہ سے تمام تر رہنمائی موجود ہوتی ہے. محمد وآل محمد صلوات. اب زیر گفتگو میں مولائے کائنات نے فرمایا کہ تمام نیک عمل اور حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے وہ حیثیت رکھتے ہیں جو ایک قطرے کی سمندر کے مقابل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا عظمت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قطرے اور سمندر کا سا فرق کیوں. عزیزان محترم، ایک انسان مکلف جو بھی عمل بجا لائے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عمل صالح وغیرہ، تو وہ فقط اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، وہ اس کی اپنی گلو خلاصی کے لیے ہیں، وہ اس کی اپنی انفرادی نجات و کامیابی کے لیے ہیں. مگر اسلام کی آرزو ہے، دین کی یہ خواہش ہے، خدائے بزرگ و برتر یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کے احکامات کو خود سمجھے، خلوص نیت سے عمل پیرا ہو کر دوسروں کو دعوت عمل دے، نیکی کی ترویج کرے اور برائی کی روک تھام کرے. اس منزل پر منزل آگہی، منزل اخلاص اور منزل ایمان بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ منزل آگہی منزل علم ہے. اوامر و نواہی کا علم ہی تو دین کا علم ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ممانعت اور اجازت کو جان لینا ہی تقرب الہی یعنی خوشنودی خدا کا ذریعہ ہے. یہ اجازت و ممانعت ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ اچھائی اور برائی کی تعریف کیسے جانیں گے؟ ہم اچھائی اور برائی کا معیار کیسے قائم کریں گے؟
یہ کون سا میزان ہوگا جو ہماری رہنمائی کرے گا؟ حضور والا، یہ میزان ہوگا قرآن، یہ میزان ہوگا رسول جو کہ شان قرآن ہے، جن کی گفتار و رفتار و کردار عملی تفسیر ہے قرآن کی، جن کی ہر ادا سے کسی نہ کسی آیت کا مفہوم آشکار ہوتا ہے، جس کے سر پر خالق ارض و سما نے عظمت و صداقت کا یہ تاج سجایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور میرا نبی اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر میں اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے علامہ نصیر الاجتہادی علی اللہ مقامہ کا ایک فقرہ استعمال کروں کہ یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ درود پڑھی محمد والے اور پھر اپنے محبوب کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور پیغمبر آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں، خدا نے پھینکے ہیں۔ اور پھر میزان ہوگا رسول کی عطرت طاہرہ، ائمہ معصومین طیبین الطاہرین صلوات یہاں اہل بیت کے حوالے سے صاحب نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب مولائے کائنات ہم ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ آنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا علم ان کے علم کا، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا، اور ان کی خاموشی ان کی کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے۔ انہی کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ آل محمد دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پہلوؤں سے ذوف کی کپکپی دور کی۔ درود پڑھیں محمد والے غور فرمایا آپ نے، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے مزاج شناس توحید و رسالت۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی اور ناراضگی کو جاننا، اور پھر خوشنودی کے لیے عمل کرنا اور ناراضگی سے بچنا۔ بابہائے علم حکمت و دانش و بینش سے رہنمائی لے کر دامان صاحبان عصمت و طہارت سے متمسک ہو کر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آگاہ ہوئے تو پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں حق و باطل کی پہچان ہے۔ بھائی جس بات کو اللہ جل جلالہ پسند کرے وہ حق اور جسے نا پسند کرے وہ باطل۔ دیکھیے یہاں میں ایک بڑی نازک سی بات پیش کر رہا ہوں، مجھے آپ کے ذہن عرف و اعلیٰ کی بلندیوں تک فکری پرواز کرتے ہوئے آپ کی متوجہ سماعتوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکوں۔ درود پڑھی محمد وعلیہ تو بات ہو رہی تھی خدا کی پسند حق ہے اور ناپسند باطل ہے۔ خدا کی پہلی پسند جس کا کہ ہمیں پتہ چلا وہ ہے احببت ان اعرف فخلقت خلقہ،
میں نے پسند کیا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ارے بھائی یہ وہی حدیث قدسی ہے نا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقہ۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ درود پڑھی محمد علیہ۔ اور جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جن کو خالق کون و مکان نے اپنی معرفت کے لیے بنایا وہ کون سی ہستی ہیں، تو آواز نبوت آئی، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس نور کی تخلیق ہوئی وہ میں محمد کا نور تھا۔ اور پھر آواز آئی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ذوات مقدسہ کو کیوں اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا؟ یہ سر نہاد تب جا کر آیا ہوا جب ان انوار کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور زمانہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ شجر و حجر و حبل و جبل و لات و منات کو تو خدا مانا جا رہا ہے، مگر وہ تو ایسے انوار پیدا نہیں کر سکتے۔ ضرور کوئی ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو مخلوقات سے بالاتر ہے۔ جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ یعنی محمد ایسا ہے تو محمود کیسا ہوگا؟ جب علی ایسا ہے تو اعلیٰ کیسا ہوگا؟ جب فاطمہ ایسی ہے تو فاطر السماوات والارض کیسا ہوگا؟ جب حسن ایسا ہے تو محسن کیسا ہوگا؟ جب حسین ایسا ہے تو قدیم الاحسان کیسا ہوگا؟ درود پڑھی محمد علیہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ مومنین اکرام، جب انسان خالق کائنات و مالک کائنات و رازق کائنات کے تصور سے عاری ہو، اس کی فکر نظر میں حیوانات و نباتات و جمادات کسی حادثاتی تخلیق کے نام ہو، اللہ اور خدا کے لفظ و تلفظ سے ہی نہ آشنا ہو، نہ جانتا ہو، نہ مانتا ہو، تو ایسے ماحول و کیفیت میں ذات حق کا حق سمجھنا ہی حق ہے اور امر بالمعروف ہے، اور خدا کے نہ ہونے کے نظریے کی مخالفت تو انکار ہی نہیں المنکر ہے۔ خدا کے وجود کو نہ ماننا ہی تو سب سے بڑی برائی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ انسان اول حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور پھر اولاد آدم پھیلی، مگر اس پہلے انسان نے کسی تجربے کی بنا پر اپنی اولاد کو توحید نہیں سمجھائی۔ یہ پہلا انسان صاحب علم و حکمت ہے، نبی ہے، علم لدنی رکھتا ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، صاحب عصمت و طہارت ہے۔ نسل انسانی اسی نبی سے شروع ہوئی ہے، مگر جیسے نسل آگے بڑھی اور پھیلتی گئی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی گرفت سے نکلتی گئی، مرکز سے ہٹتی چلی گئی اور آسمانی تعلیمات کو بھول گئی، اور پھر وہ نظریات پھیلے کہ جن کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ انسان وجود خدا کا قائل ہی نہ رہا، مگر خدا بزرگ و برتر نے اپنے نمائندگان یعنی انبیاء کے ذریعے مسلسل ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری کیا۔ گو آپ میری گفتگو کے حرف آغاز سے لے کر اب تک نہایت خوشکن انداز سے متوجہ سماعتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری پذیرائی کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی سماعتیں تو صرف ان جید علماء کی بیان و زبان سے مانوس ہیں جن کی کاوشوں سے تھوڑا کچھ حاصل کر کے آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خدا بزرگ و برتر آپ کی سماعت اور میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے صاحبان عصمت و طہارت انبیاء کا سلسلہ نوع جن و بشر کی ہدایت کے لیے جاری رکھا۔ گو مسئلہ توحید اصول دین میں سے ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروعات دین میں سے ہے، مگر اگر کوئی خدا کو ہی نہ مانے تو اس بات کی نفی اور خدا کے وجود کا اثبات ہی امر بالمعروف ہے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ نسل آدم علیہ السلام مرکز سے ہٹتی چلی گئی تو توحید بھی بھول گئی، رسالت بھی فراموش کر دی، تو شریعت کا وجود کیسے رہتا؟ میرے محترم سامعین، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ اگر ہم بھی اپنے دینی مراکز سے دور ہو جائیں گے اور توحید کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا تو ہم بھی روح دین و اسلام کو بھول کر ذاتی فکر و خیال کو دین کا لبادہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ کسی چیز سے منفعت حاصل ہونے پر خدا مانیں گے یا کسی چیز کی ہیبت و قدر و قیمت یا وحشت کی وجہ سے خدا مانیں گے۔ کتنی بے عقلی اور ظلم کی بات ہے کہ انسان باشعور ہونے کے باوجود اور با عقل و دانش و بینش ان چیزوں کو خدا مان رہا ہے جو اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتی ہوں۔ درود پڑھیں محمد وعلی نبوتیں اچھائی اور برائی کے ذمے انسان کی ہدایت کرتی، حق و باطل کو واضح کرتی رہی۔ یوں چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب آپ خلت کا عظیم درجہ رکھتے ہیں اور قبائل نبوت زیب تن ہے، اور پھر آواز قدرت آتی ہے کہ ہم تم کو لوگوں کا امام و قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میری ذریت یعنی میری اولاد میں بھی ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ قرآن نے ان الفاظ کو یوں نقل کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور جب حضرت ابراہیم کا پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام و قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میری ذریت یعنی میری اولاد میں بھی ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ میرے محترم سامعین، ترجمے اور آیت کو دہرا کر خلیل اور رب جلیل کے مابین ہونے والی گفتگو کو آپ کے اذہان میں نقش کرنا چاہتا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء ما سبق سے ممتاز ہو کر جس عہدے کو پایا وہ عہدہ امامت تھا، اور اس کی عظمت و بزرگی کو جانتے ہوئے اس احسان و عطا کی آرزو اپنی اولاد کے لیے کی۔ جواب ملا مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہ سلسلہ عصمت اولاد ابراہیم میں کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا۔ اور قرآن کی اصطلاح میں جو گناہ کرتا رہے، نفس پر ظلم کرے اور جو ظلم کرے وہ ظالم، جس کا واضح مطلب یہ عہدہ صرف صاحبان عصمت و طہارت تک پہنچے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو یوں خالق کون و مکان نے حضرت ابراہیم پر عنایت کی یوں بارش کی کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں نبوت اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کا نور رکھ کر اہل بیت کے گلہائے علم گلہائے عصمت و طہارت کو امامت سے سرفراز فرمایا۔ درود پڑھی محمد
والے انبیاء کا جو سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ پر منتج ہوا، یعنی یک کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام عقائد و اعمال کی صحت کا تعین کرتے رہے۔ آسمانی کتب توریت، زبور، انجیل کا نزول ہوا اور نوع انسانی جس کا بچپن حضرت آدم کے دور سے شروع ہوا تھا فکری اور ماحولیاتی اعتبار سے اس قابل ہو گئی تھی کہ تا قیامت قابل عمل رہنے والی شریعت یعنی اوامر اور نواہی کو نافذ کیا جائے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے۔ اور اس لیے آقا نامدار محبوب پروردگار زہرا کے بابا کو حکم خدا ہوا کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ زہرا کے بابا نے اعلان نبوت کرتے ہی جہاں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی، وہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کی خبر بھی سنا دی۔ میرے محترم سامعین، میرے ساتھ ہے نا، میں نے بڑی محنت کی ہے اس منزل تک آنے کے لیے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ آپ کی نہایت متوجہ سماعتوں کا طالب حضور والا اب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ کوئی اور دوسرا نبی نہیں آنے والا، اور یہ بات بھی نظام قدرت کا اٹل فیصلہ کہ بالآخر حضور ختمی مرتبت کو اپنی ذمہ داری پوری کر کے آواز حق پر لبیک کہہ کر جان آفرین کے سپرد کر دینی تھی۔ سوچنے کا یہ لمحہ ہے کہ یہ قرآن، یہ آخری پیغام پروردگار جو اب کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں تھا، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آسمانی تشریحات کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا ہی چاہیے تھا، اور وہ اس طرح ہوا کہ شریعت کی حفاظت کے اہتمام کے لیے قول ومن ذریتی کی آرزو اور قول لا ینال عہد الظالمین کا وعدہ پورا ہوا، اور ایسے نفوس کے ہاتھوں میں حفاظت دین و شریعت کی باغ ڈور دی گئیں جنہیں کہیں سرکار نبوت نے 12 خلفاء کے نام سے موسوم کیا، کبھی من کنتوں سے بتایا، کبھی انا مدینۃ العلم و علی بابھا کہہ کر متنبہ کیا، کبھی کہا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، کبھی کہا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہیں، جو ان پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کون تھا جو کما حق کو قرآنی کردار کا نمونہ پیش کرتا؟ کس کے بس کی بات تھی کہ قرآنی گفتار و رفتار کا ایسا عکاس ہوتا کہ ہر سر خم ہو سر تسلیم بن کر، سمت بدن پے کر تعظیم بن کر، کون کہتا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، مگر زمانہ یہ سمجھ نہ پایا کہ یہ حق رکھتے ہیں قرآن کی تشریح کا اور علم رکھتے ہیں اوامر کا نواہی کا، یہ جانتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، یہ جانتے ہیں خوشنودی خدا کیا ہے، یہ وہی انعمت علیہم کا مصداق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گو زمانے نے انہیں پس پش ڈالا مگر انہوں نے اپنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نہیں بھلایا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری حجت خدا امام وقت کی خاص ذمہ داری ہے۔ کیونکہ وہ محافظ دین و شریعت ہے، اسے ہر وقت کلمہ حق ادا کر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔
امام شریعت کا عملی انداز ہوتا ہے، مشیت کا واقف راز ہوتا ہے، آدمیت کا کردار ساز ہوتا ہے، فطرت کا تکلم ہوتا ہے، انسانیت کا معلم ہوتا ہے، شعور و علم و حکمت کا حقیقی امتزاج ہوتا ہے، ادراک و آگہی و عرفان کی معراج ہوتا ہے، اور اہل بیت تو آنگن نبوت عصمت و طہارت کے پروردہ ہے۔ آنگن نبوت میں سیدہ بطول ہے جو بدعت رسول ہے۔ ارے بھائی یہ گھرانہ انوار تجلیات کا گھرانہ ہے، یہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، ہر فرد علم و حکمت کا خزانہ ہے، یہ برگ و بار شاخ و شجر ہے اسلام کے، یہ نگہباں اس ابدی پیغام کے۔ بیٹھے کوئی پشت نبوت پہ تو سجدہ پڑ جائے، کہہ دے کوئی سورج سے تو ڈوبا پلٹ آئے، ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو جائے، سو جائے بستر پہ تو مغزات کا حامل ہو جائے۔ ان کے لیے سوچنے سے پہلے سوچ کو آب کوثر سے غسل دینا ہوگا، بحر مودت میں طغیانی لانا ہوگی، پہلے فضا میں درود و سلام ہو، پھر زباں پہ ان کا نام ہو۔ کب تیری سوچ کے کعبے میں ادا ہو اللہ، کب تیری سوچ کے کعبے میں ادا ہو اللہ، اور کب تجھ پہ یہ حقیقت آیا ہو اللہ۔ صاف کر بغض علی سے دل نادا پہلے، پھر تجھے آگ کے شعلوں سے اما ہو اللہ۔ بس اداداران امام مظلوم سرکار نبوت کے جانے کے بعد اہل بیت پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے رسول کی لخت جگر زہرا سلام اللہ علیہا کو دربار میں کھڑے دیکھا اور یہ بھی کہتے سنا، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کونین پر گرا، چشم فلک نے علی کے گلے میں رسی دیکھی، فرج مقدس علی کو ابن ملجم کی وار میں خون سے تر دیکھا، امام حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور پھر امام حسن کے جنازے کو تیروں سے چھلنی دیکھا۔ اب حسین گلدستہ پنجتن پاک کی آخری کلی اور خون رسول امت کے درمیان موجود ہے۔ یزید نے حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر لی، یعنی یزیدیت نے حسینیت سے اپنے حق ہونے کی تصدیق چاہی، یعنی منکر نے معروف سے اپنے آپ کو منوانا چاہا۔ میرے مولا نے مدینہ کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ میں اپنے بابا اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ عزادارو، میرے مولا کی فوج کے 2 سپہ سالار ہیں، مردوں میں ابو الفضل عباس اور مخدرات عصمت و طہارت کی ثانی زہرا اللہ کے شیر کی شیر دل بیٹی زینب۔ جب میں نے کہا شیر دل بیٹی زینب تو کربلا کا میدان، شام غریبہ، کوفے تک کا سفر، شام کا بازار، دربار اور قید خانہ، یہ سب مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ہمارا سلام ہو علی کی بیٹی اور اللہ کے شیر علی کے بیٹے حسین کی شیر دل بہن پر۔ عزادارو، آج میں سپہ سالار حسین عباس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا علم سلطنت حسینیت کا تعارف ہے، حق کی پہچان ہے۔ یہ علم جس گھر پر لگا ہوتا ہے نا، بتاتا ہے کہ گھر کے مکینوں کے دل میں قبر حسین ہے۔ یہ وہ ہے جو زہرا کی دعا ہے، شہنشاہ وفا ہے، جان نثار بھائی ہے، حسین کا زور کلائی ہے۔ علی کا شیر فخر روزگار
उम्मुल बनीन का चेहन है, जीनत पहलू हुसैन है। अदादारों मुखद्दरात इस्मत ज़हरा की लाडलियां जहां मौला हुसैन के साए तले थी, वहां इन्हें भाई अब्बास की निगहबानी पर भी अजब न था। और बहनों को होता ही ये नाज, अज़ादारों मशीयत अगर कुर्बानी मांगे तो अहले बैत चप्पे अव्वल हैं, मगर अगर अमूमी फिक्र इंसानी को अगर लब कुशाई की इजाजत दी जाए तो ज़हरा के तस्वुर में ये नामुमकिन था कि ज़हरा की बेटियों के सर से चादरें छीन ली जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हरा की बेटियों पर आंसू बहाने वालों, आज़ी खानदान रिसालत पर मुसीबत की घड़ी उम्मत ने अरसा हयात तय कर रखा था। मौला हुसैन मशीयत खुदावंदी के हुक्म से वाकिफ थे। अहले बैत के साथ मक्के की तरफ हज के इरादे से चल दिए। रास्ते में सैयदा ज़ैनब ने पूछा कि अब्बास नजर नहीं आता। देखा तो आगे लोगों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि लोगों ये ज़हरा की लाडलियां इस पे सफर कर रही हैं। लोगों जरा दूर दूर सफर करो, इसके करीब ना आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा मौला अब्बास मेरे माँ बाप आपकी वफा पर कुर्बान हो और रोज़े आशूरिया तमाम ना रहेगा। लग जाएगी खैमों में आग, लुट जाएंगे तबर्रुकाते अली और बतूल, मेरी जान हो जाएगी बिना से रसूल। चल जाएगा मौला हुसैन के गले पर कुछ खंजर, उसको ला देगा अली असगर। सकीना तमाचे खा रही होगी, कानों से लहू बह रहा होगा और न मोहम्मद अपने मामों के नुस्खत भी शहीद हो जाएंगे। कासिम की लाश के टुकड़े किए जाएंगे, अकबर के सीनों को बर्ची चूम लेगी। आपने मौला अब्बास के अलम की ज़ियारत करनी है ना, मातम का पुर्जा पेश करना है ना, तो सुनिए मेरे मौला गाजी अपने आका इमाम वक्त के हुक्म का पाबंद है। करबला का मैदान जानिसाराने हुसैन और बनी हाशिम के खून से सुर्ख हो चुका था, मगर मौला अब्बास को इजाजत नहीं मिल रही थी। मौला हुसैन जानते हैं कि अब्बास सबकी ढारस है, मगर अब ये आलम है कि 3 दिन की प्यास और तपते ज़हरा की गर्मी सबको हरकत किए दे रही है। छोटे छोटे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही। सकीना छोटे छोटे बच्चों को दिलासे दे रही है कि मैं अपने चचा को कहकर पानी का इंतजाम करती हूँ। मेरे चचा को फुरात तक जाने से भला कौन रोक सकता है? वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि मैं सैयदा के लाल के सीने पर सोने वाली सकीना हूँ। सब बच्चों की नुमाइंदा बनकर सकीना अपने चचा के पास गई पानी के लिए। मौला अब्बास ने कहा अपने बाबा से इजाजत ले दो। सकीना सिफारिश के लिए अपने बाबा के पास गई। मैं कहूँगा सकीना मत भेज अपने चचा को पानी के लिए, तुम अम्मू से मिलने के लिए तरस जाओगी, बहन करते करते जिंदान में दम तोड़ दोगी। सकीना की सिफारिश पर बड़ी मुश्किल से मौला हुसैन ने इजाजत दी। इजाजत का मिलना था। मौला अब्बास ने मशकीज़े को कंधे पर रखा और घोड़े पर सवार होकर फुरात की तरफ चल दिए। जो भी सामने आया मौत के दामन में सो गया। मौला अब्बास ने दुश्मनों का कब्जा तोड़कर फुरात पर कब्जा किया। फुरात के पानी में उतरे, चुल्लू भरा और फेंक दिया। शायद कह रहे हो कि इस घर की बात करते हो, इस दरिया की बात करते हो जिसे अब्बास अपने चुल्लू में उठा सकता है। मशकीज़ा भरा, कंधे पर डाला और घोड़े पर सवार होकर खैमों की तरफ चल दिए। दुश्मनों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। तीर उनके जिस्म में पैवस्त हो रहे हैं और मौला मशकीज़े की हिफाजत करते बढ़ रहे हैं कि इतने में मशकीज़े वाले शाने पर तलवार का वार हुआ। वो वाला शाना कट गया तो मशकीज़े को दूसरे शाने पर लिया। जब वो कटा तो दांतों में दबा लिया। फिर एक तीर आया, मशकीज़े पर लगा और घुट का वार सर मुबारक पर मशकीज़े से पानी बह गया। अज़ादारों मौला अब्बास के बाजू कटने के बाद घोड़े पर ठहरना मुश्किल हो गया। उम्मुल बनीन का लाल घोड़े से जमीन पर आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों जरा सोचो तो सही, मेरे मौला के बाजू नहीं थे, कैसे गिरे
سے کیا بات